آپ کا شکریہ کہ اتنی گرمی میں آپ ہمارا انتظار کر رہے تھے. میں تھوڑا سا ڈیلے ہوا جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں آپ سے, اپنے سارے ساتھیوں کی طرف سے بھی. سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رات گورنر پنجاب نے ایک آئینی اور قانونی طور پر ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا, جس نوٹیفیکیشن کی روح سے ہمارے چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب ان کو بحال کیا گیا اور ان کے ساتھ پوری کابینہ جو ہے اس کو بحال کیا گیا. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کے بعد آج صبح حمزہ شہباز صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر حلف لیا. میں سمجھتا ہوں کہ گورنر کے نوٹیفیکیشن کے بعد حمزہ شہباز کے الیکشن کے بعد آج جو اوتھ ہوئی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بات انتہائی اہم ہے کہ اگر آپ آئین کو اٹھا کر دیکھیں تو آئین میں کہیں بھی اسپیکر نیشنل اسمبلی کا ذکر نہیں ہے کہ وہ اوتھ لیں گے. تو یہ ایک غیر قانونی آرڈر تھا جس کو ہم نے عدالت میں چیلنج کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک انتہائی قابل غور بات ہے کہ ادھر حمزہ صاحب حلف لے رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی ان کے اس حلف لینے کی جو بات ہے اس کو عدالت میں چیلنج کیا جا چکا تھا, اور عدالت میں 2 رکنی بینچ جو ہے وہ اس پٹیشن کو سن رہا تھا. عدالت کے سامنے ہماری استدعا یہ تھی کہ پہلی بات یہ ہے کہ حلف برداری کی تقریب جو ہے اس کو روکا جائے, جو اس سے پہلے عدالت کے آرڈرز ہوئے ہیں اس کو سسپینڈ کیا جائے, پھر لارجر بینچ جو ہے وہ بنایا جائے. آج کے عدالتی فیصلے کے مطابق ہماری انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوئی ہماری استدعا کے مطابق. اسی انٹرا کورٹ اپیل جو ہے اس میں جو ہم نے استدعا کی ہوئی تھی کہ لارجر بینچ بنایا جائے, لارجر بینچ کی بھی ہماری استدعا جو ہے منظور ہوئی. اور پھر سب سے اہم بات جو یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہائی کورٹ کے 2 یا 3 فیصلے ہوئے ہیں ان فیصلوں میں پریزیڈنٹ صاحب کا کنڈکٹ اور چیف منسٹر کا گورنر صاحب کا کنڈکٹ اس کو کویسچنیبل بنایا گیا تھا, اور اس پر بہت ریمارکس بھی دیے گئے تھے, اور انہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کچھ آبزرویشنز تھی جو صدر کے عہدے کے ساتھ اور گورنر کے عہدے کے ساتھ نہیں جاتی. آج عدالت نے ان آبزرویشنز کو بھی سسپینڈ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت عام فہم بات ہے کہ جو شخص آج غیر قانونی طور پر غیر آئینی طور پر حلف اٹھاتا ہے, اس کے حلف اٹھانے کے ساتھ ہی اس کے جو چیف منسٹر بننے کے خلاف جو اپیل تھی وہ ایکسیپٹ بھی ہوتی ہے, اور ہمیں جو ریلیف ہم چاہ رہے تھے وہ بھی ملتا ہے, اور لارجر بینچ جو ہے کانسٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج انہیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جو عمل انہوں نے کیا عدالت کی نظر میں وہ متنازع ضرور ہے, اسی لیے ہماری پلینٹ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا گیا اور لارجر بینچ بنایا گیا. اس کے علاوہ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ایک سمپل سی بات ہے, آپ میڈیا اس بات کا شاہد ہے کہ پچھلے 3.5 سال سے ہم ووٹ کو عزت دو کے حوالے سے نون لیگ کا جو ایک بیانیہ ہے اس کو سنتے چلے آ رہے ہیں. لیکن آج کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ حمزہ شہباز ہماری پاکستان تحریک انصاف کی ووٹیں لے کر 26 لوگوں کو لوٹا بنا کر وزیر اعلیٰ منتخب ہوتا ہے؟ تو آج ہمارا یہ سوال بنتا ہے کہ یہ ووٹ کی عزت یہی ہوتی ہے کہ ہماری ووٹیں لے کر آپ مینڈیٹ حاصل کرتے ہیں چیف منسٹر کا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے زیادہ قابل شرم بات ان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی. ہمارا مینڈیٹ جو ہے اس کو استعمال کر کے وہ اقتدار میں آتے ہیں اور پھر اس وقت ووٹ کی عزت کی بات نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کا جو ووٹ کو عزت دینے والا بیانیہ تھا وہ رد ہو چکا ہے. دوسری بات جو میں آپ کے سامنے انتہائی اہم عرض کرنا چاہتا تھا کہ آج بھی ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کو
ایوان میں اکثریت حاصل نہیں ہے. آپ گواہ ہیں اس بات کے کہ جو ہمارے اراکین منحرف ہوئے ہم ان کے خلاف ریفرنس ہم نے موو کیا. اسپیکر صاحب کے پاس وہ ریفرنس آیا. اسپیکر صاحب کے بعد وہ ریفرنس جو ہے الیکشن کمیشن کو موصول ہو چکا ہے اور الیکشن کمیشن نے ان منحرف اراکین کو 6 تاریخ کے لیے نوٹس بھی دیا ہوا ہے. تو اگر 26 ووٹ آج ہمارے ان سے مائنس کر دیں تو پاکستان تحریک انصاف پنجاب اسمبلی کے ایوان میں سب سے بڑی پارلیمنٹری پارٹی ہے اور ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ لوٹوں کی مدد سے وہ وزارت اعلیٰ جو ہے وہ اس کو لے کر آگے چلے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو آئینی اور قانونی جنگ ہے انشاءاللہ تعالی ہم نے لڑنی ہے اور ہم نے ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا ہے. ایکسپوز اس لحاظ سے کرنا ہے کہ جو ایک بیانیہ لے کر چلے تھے آج اس بیانیوں کے انہوں نے خود ختم کیا اور انشاءاللہ تعالی 6 تاریخ کو جب وہ لوٹے وہاں سے ڈسکوالیفائی ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ چند منٹوں کے اندر حمزہ شہباز جو ہے وہ اپنی اکثریت کھو چکے ہوں گے. میں یہاں عددی لحاظ سے بھی آپ کو عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ حمزہ شہباز صاحب کو 197 ووٹ ملے تھے جب وہ الیکشن لڑے. اس میں سے 26 ہمارے نکال دیں تو 171 ووٹ ان کے پاس رہتا ہے اور اس کے مقابلے میں 172 اسی ایوان میں ہمارے پاس ووٹ موجود ہے. فیصلہ آئے بغیر لوٹوں کے ووٹ کاسٹ کیے بغیر بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے سب سے بڑی پارلیمنٹری پارٹی ہے. اس کے علاوہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارا یہ موقف ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہے گا کہ نون لیگ ایک فاشسٹ جماعت ہے. جمہوریت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جب ان کی اپنی ذات کا معاملہ ہوتا ہے تو جمہوریت کی آڑ لے کر یہ آگے چلتے ہیں لیکن جب کوئی چیز ان کے مخالف ہو تو پھر یہ جمہوریت کو بھی رون دیتے ہیں. آج جو گورنر ہاؤس میں ہوا آپ نے دیکھا کہ گورنر پنجاب جو اس وقت آئینی لحاظ سے صوبے میں مرکز کے بھی نمائندہ ہیں اور کنسٹیٹیوشن کے حوالے سے سب سے بڑا آئینی عہدہ جو ہے اس صوبے کا وہ ان کے پاس ہے. ان کی اجازت کے بغیر گورنر ہاؤس کے پریمیسز کو استعمال کیا گیا, قبضہ کیا گیا اور اس کو مس یوز کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کی پرزور طور پر مذمت کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جو انلیگل کام ہوا ہے دیکھیں اگر بطور وزیر قانون اگر میرے آفس سے کوئی نوٹیفیکیشن نکلتا ہے تو میری منظوری کے بغیر نہیں نکل سکتا. اگر میرا سیکرٹری مجھ سے پوچھے بغیر کوئی نوٹس نکالے گا تو اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہوگی. اسی طرح اگر گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے گورنر کی موجودگی میں گورنر کا پرنسپل سیکرٹری کوئی نوٹیفیکیشن نکالتا ہے تو اس نوٹیفیکیشن کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے پوری قوم کے لیے کہ کس طرح ایک گورنر جو ایک آئینی عہدہ ہے اور صوبے میں سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے ان کی موجودگی میں ان کا پرنسپل سیکرٹری نوٹیفیکیشن جاری کر رہا ہے کہ جی میں نے بزدار صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. اب آپ کون ہوتے ہو ڈی نوٹیفائی کرنے والے؟ اگر گورنر نوٹیفائی کرتا ہے تو آئین اور قانون کے مطابق پھر گورنر ہی ڈی نوٹیفائی بھی کر سکتا ہے. کسی سیکرٹری کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کر یہ بیوروکریسی جو ہے یہ 2 قدم نون سے بھی آگے بڑھ کر جو چل رہی ہے ان سب کے خلاف آئین اور قانون کے تحت کارروائی ہوگی. اگر گورنر صاحب کا سیکرٹری ان کی منشا کے بغیر ان کی اپروول کے بغیر کوئی نوٹیفیکیشن کرتا ہے تو اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا. گورنر صاحب کے آگے بھی جواب دہ ہونا پڑے گا, کورٹ میں بھی جواب دہ ہونا پڑے گا اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے سامنے بھی جواب دہ ہونا پڑے گا کہ آپ نے رولز آف بزنس کو کس طرح بائی پاس کیا ہے. اسی طرح جو بھی ہمارا افسر صوبے میں ایک قانونی اور آئینی جو ایک پروسیجر ہے اس کو اگر بائی پاس کرے گا تو اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. اب اگر آپ کو سوال کرنا چاہتے ہیں. ایک تو اب آپ کی پوزیشن ڈی نوٹیفائی ہونے کے بعد کلیئر ہو گئی ہے
کیا پنجاب کی بیوروکریسی کو چیف سیکرٹری استعمال ہوا ہے؟ کیا پنجاب کی بیوروکریسی کو اسلام آباد سے یوز کیا گیا؟ یہ ایک سوال یہ ہے. میں پہلے اس کا جواب دوں کیونکہ اس لیے میں ابھی اس سے بات بھی کر رہا تھا اور ریلیونٹ بھی ہے. دیکھیں وہ نوٹیفیکیشن جس کے تحت عثمان بزدار صاحب کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. نمبر 1 وہ پہلے میں ایکسپلین کر چکا. نمبر 2 آپ یہ دیکھیں کہ ایک گورنر ہاؤس جو رات کو نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے وہ چیف منسٹر اور کیبنٹ کے متعلق کرتا ہے. کیبنٹ کو تو انہوں نے ڈی نوٹیفائی نہیں کیا اور چیف منسٹر کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. کیا اس کی کوئی آئینی یا قانونی حیثیت ہو سکتی ہے کہ ایک ہی نوٹیفیکیشن کے 2 حصے ہیں, ایک ہی نوٹیفیکیشن میں دونوں چیزیں مینشنڈ ہے کہ چیف منسٹر بھی مینشنڈ ہے اور کیبنٹ بھی مینشنڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اگر انہوں نے, میں فرض کر لیں عثمان بزدار صاحب کو ڈی نوٹیفائی کیا تو کیبنٹ تو ایگزسٹ کرتی ہے. جب تک نئی کیبنٹ نہیں آتی ہم ایگزسٹ کرتے ہیں. ہمیں کسی نے ڈی نوٹیفائی نہیں کیا اور ہمیں گورنر صاحب کے علاوہ کوئی ڈی نوٹیفائی کر بھی نہیں سکتا. رائے صاحب یہ دوسرا سوال بھی شادی لے لیں گا. اس وقت جو بحران کھڑا ہو گیا یہاں پر کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کو آ کے حلف لینا پڑ رہا ہے کسی بھی علاقہ. اب کابینہ بھی بننی ہے, کابینہ نے بھی حلف لینا ہے. گورنر صاحب نے تو اسٹانس بڑا کلیئر لے لیا کہ میں حلف نہیں لوں. اب کابینہ کا حلف کون شخص لے سکتا ہے؟ لاہور ہائی کورٹ کے جج کوئی نہیں لے گا ماس ہے گورنر صاحب کے, کیونکہ یہ پریروگیٹو جو ہے گورنر صاحب کا ہے, انہوں نے ہی حلف لینا ہے. دوسرا خود آپ نے فرمایا کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب کو آنا پڑا ہے, تو وہ میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ ایک غیر آئینی اقدام تھا. پورا آئین اٹھا کر دیکھ لیں, اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی کا کہیں اس میں ذکر ہے کہ وہ حلف لیں گے تو ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہاں میں ایک سیکنڈ, جہاں میں ایک چیز اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آج تو اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ساتھ بات ہوئی ہے, لیکن 2 دن پہلے جو ان کی ہائی کورٹ میں رٹ تھی اس میں انہوں نے پارٹی بنایا ہوا تھا چیئرمین سینٹ کو, اور ان کی پلی یہ تھی کہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ آ کر ہم سے حلف لے. خدا کے لیے آپ سارے لوگ روز عدالتوں کو بھی کور کرتے ہیں, اسمبلیوں کو بھی کور کرتے ہیں, کیا پروونشل اسمبلی کی اسکیم آف تھنگز میں کہیں چیئرمین سینٹ ایگزسٹ کرتے ہیں؟ کیا آئین میں کہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں حلف لینے کے حوالے سے؟ کس قانون کے تحت انہوں نے جا کر عدالت میں کہا جی کہ چیئرمین سینٹ ہم سے حلف لے؟ آئین اور قانون کو بائی پاس کرنے کا ہر جو ہے حربہ یہ استعمال کرتے ہیں. اگر چل جائے تو ٹھیک ہے, نہ چلے تو خاموشی اختیار کریں. جو رائے صاحب 2 بڑے کھلاڑی تھے پنجاب کے اندر, ایک تو گورنر چیمہ صاحب ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں, دوسرے ان کے بڑے کھلاڑی تھے عثمان بزدار صاحب. رات گئے بھی آپ لوگ ان سے ملتے رہے, مشاورت ہوتی رہی اس معاملے کے اوپر, لیکن وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے اور یہاں پہ بھی وہ آئے اور چلے گئے. کیا وجہ تھی, کس بات کے لیے ان کو منایا جا رہا تھا؟ نہیں, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن اگر آئین اور قانون کے مطابق دیکھیں تو وہاں پہ ذکر ہے چیف منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ. کیبنٹ ساری آپ کے سامنے کھڑی ہے, تو جب کیبنٹ سامنے کھڑی ہے تو اس کا مطلب ہے چیف منسٹر بھی کھڑا ہے اور ہمیں چیف منسٹر کا پورا اعتماد حاصل ہے. اس صوبے میں ایک آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس کیس کو لنگر آن کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے, اور اگر ایسا ہے تو بتائیے آپ کے پاس آئینی آپشن کیا ہے؟ سیکنڈلی ایک سوال اور ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ پنجاب اسمبلی میں کس طرح دھنگا مچتی ہوئی تھی, تو اس صورت میں جو ابھی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے, اگر پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو جاتا ہے تو پھر سے پولیس کو اندر آنا پڑے گا, پھر سے وہی حالات دیکھنے پڑیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دن جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا اور جس کے نتیجے میں حمزہ شہباز صاحب چیف منسٹر الیکٹ ہوئے, کیا کسی طور پر بھی آپ اس کو ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کہہ سکتے ہیں؟ قطعی طور پر تو وہ ہے ہی نہیں. وہ تو ہماری نظر میں ان کا الیکشن ہی نہیں ہے. پھر سے میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات سے ہمیں بچنا چاہیے. اچھا راجہ صاحب, معذرت کے ساتھ آپ کابینہ کھڑی ہے, لیکن جو ہماری عدلیہ ہے وہ تو اسے ایک کامیاب اور آئینی طریقے کا الیکشن قرار دے رہی ہے. جن کے پاس آپ نے اپیل لے کر جانی ہے وہ ایک میر تک کی میر کا شعر بھی ہے کہ میر کیا سادہ ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے ڈھونڈے سے, تو یہ کام نہیں ہو جائے گا؟ نہیں, میں عرض کرتا ہوں میں اسی میں دے دیتا ہوں کہ اس وقت ہماری انٹر کورٹ اپیل چل رہی ہے
اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس میں انٹرم ریلیف بھی ہمیں ملا جو ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جس طرح ابھی محترمہ نے فرمایا کہ اگر وہاں سے کچھ ایسا ہمیں ریلیف نہیں ملتا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمارے پاس آگے آپشنز موجود ہیں، ہم سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں، اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی طور پر بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عدالتوں پر عدم اعتماد نہیں کر رہی۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کریں گے، اور یہ ہمارے اس عزم سے میں بھرپور طریقے سے اس بات کی خواہش رکھتا ہوں، اور ہماری امید ہے کہ عدلیہ بھی ہمارے اعتماد پر پورا اترے گی اور عدلیہ غیر جانبدارانہ فیصلے کرے گی۔ اگر غیر جانبدارانہ فیصلے ہوں گے تو ہم بھی مانیں گے، عوام بھی مانیں گے، لیکن اگر فیصلوں میں کہیں لچک آئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے پہلے آپ لوگ محسوس کر لیتے ہیں، آپ ہی اس کو نہیں مانیں گے۔ صاحب یہ بتائیں کہ ملک میں ایک آئینی بحران ہوا، اس بحران کی جو ہے وہ ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ دوسرا، نون لیگ آرٹیکل 6 کی بات کرتی ہے، تو یہ بتائیں کہ ایک تو آئینی غیر قانون کس نے کیا اور آرٹیکل 6 کس پر اچھا یہ سوال، اچھا نون لیگ کیٹاگوریکلی کہتی ہے کہ آرٹیکل 6 لگنا ہے عمران خان پر، آرٹیکل 6 لگنا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان پر، آرٹیکل 6 لگنا ہے گورنر پنجاب پر، اور کہیں سے آواز آتی ہے کہ اسپیکر صاحب پہ بھی لگنا ہے۔ کیا یہ لگ سکتا ہے آرٹیکل 6؟ یہ بالکل قطعی طور پہ نہیں لگ سکتا، لیکن میں آج کی پٹیشن کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پٹیشن میں پیرا نمبر 9 جو ہے گزشتہ فیصلے کا وہ زیر بحث آیا، جس میں کہ گورنر صاحب پر بھی آبزرویشن دی گئی تھی اور پریزیڈنٹ صاحب پر بھی آبزرویشن دی گئی تھی، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اسی پیرا کو عدالت نے آج سسپینڈ کر دیا ہے۔ تو جب عدالت اس پیرے کو سسپینڈ کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد آرٹیکل 6 کی بات کرنا ہی جو ہے وہ بلا جواز ہے۔ اچھا راجہ صاحب، آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی ہے، تو سپریم کورٹ سے پہلے رات میں بھی کچھ ہے کہ آپ پنڈی آتا ہے، تو پنڈی ہی روک لیا گیا معاملہ، اور وہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مفروضوں پر نہیں جانا چاہیے۔ ہم اس وقت انتہائی صاف ستھرے طریقے سے اپنے موقف کو لے کر چل رہے ہیں، عدلیہ پہ ہمیں اعتماد ہے، یہ ایک لیگل بیٹل ہے جس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ قانونی طور پر ہی آگے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی حاصل کریں گے۔ تھینک یو۔